السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مولانا حنیف جالندھری صاحب جی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا، اس وقت مدارس کی رجسٹریشنز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ایک موقف بتایا جا رہا ہے اور اسی طرح دوسری طرف کا بھی ایک موقف بتایا جا رہا ہے جو مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے اداروں کا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ سوشل میڈیا پر ایک لگ رہا ہے کہ تصادم کسی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کیا آپ حضرات کا موقف ہے، آپ وزارت صنعت کی بات کر رہے ہیں، وہ وزارت تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب کا اور جی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال تک جس قانون کے تحت رجسٹریشن ہوتی رہی، سوسائٹی ایکٹ، اور پھر اس قانون میں 2004 اور 2005 میں سیکشن 21 کا اضافہ 4 سے 5 سال کے مذاکرات کے بعد ہوا، اور پھر خود حکومت نے رجسٹریشن فارم جاری کیے، تو اسی قانون کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے جی۔ اور 2019 کے جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے کہ وزارت تعلیم سے معاہدہ ہوا تنظیمات مدارس کا اور وزارت تعلیم میں رجسٹریشن کی بات ہوئی، اس معاہدے کو خود حکومت نے توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو مدارس اب تک رجسٹرڈ ہیں ان کو رجسٹرڈ تسلیم کیا جائے گا، اور جب تک مشورے سے نیا قانون نہیں آتا اور تفصیلات طے نہیں ہوتی تو اس وقت تک سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدرسہ رجسٹرڈ بھی ہو سکے گا، مگر اس شق پر بھی گورنمنٹ نے عمل نہیں کیا۔ جی۔ دوسری شق اس میں یہ بھی تھی کہ تمام مدارس کے جو قوائف اور ڈیٹا ہوں گے یہ صرف محکمہ تعلیم لے گا، لیکن آج کے دن تک 2019 سے آج کے دن کے اس وقت تک اس بارے میں گورنمنٹ نے کوئی ہدایت متعلقہ اداروں کو جاری نہیں کی، اور آج بھی روزانہ 1 سے زائد ایجنسیوں کے لوگ آ کر مدارس سے ڈیٹا مانگتے ہیں۔ جی۔ تیسری شق اس میں یہ تھی کہ مدارس کے جو اکاؤنٹ بند ہیں وہ بھی کھولے جائیں گے، نئے اکاؤنٹ بھی کھولے جائیں گے، لیکن بجائے اس کے کہ بند اکاؤنٹ کھلتے، نئے تو کھولے نہیں گئے، مزید بھی اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ تو جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ قانون نہیں ہے، جی۔ وہ صرف ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس کی بھی مخالفت حکومت کی یعنی سائڈ سے ہوئی۔ یہ آپ اس معاہدے کی سر بات کر رہے ہیں جو 29 اگست 2019 کو جو معاہدہ ہوا تھا؟ جی ہاں، جی میں بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے مدارس کی رجسٹریشن سیکشن 21 سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہوتی رہی، آج بھی مسجدوں کی رجسٹریشن اسی کے تحت ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا مسجدیں بھی کوئی صنعتیں ہیں؟ مسجدوں کی رجسٹریشن کے لیے جب وہ قانون موجود ہے، دیگر سوسائٹیوں کے لیے بھی موجود ہے، تو مدارس کی سوسائٹی اور انتظامیہ کے لیے اس قانون کو موجود ہونا اور اس کے تحت رجسٹریشن ہونے میں کیا مشکلات ہیں؟ پھر 75 ایئرز تک، 75 سال تک اس کے مطابق ہوتی رہی، اور پھر جو بل ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر منظور ہوا ہے، یہ ہم نے نہیں پیش کیا، یہ لا منسٹر نے پیش کیا، یہ گورنمنٹ نے پیش کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہو تو پھر سینٹ اور قومی اسمبلی سے متفقہ منظور شدہ بل، اس کے مطابق وہ قانون بن گیا ہے۔ یہ جو وزارت تعلیم کا معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ قانون نہیں ہے، اور وہ قانون ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کا، جمہوری ادارے کی بالادستی کا، قانون کی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ جو قانون حال ہی میں پاس ہوا ہے آپ اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیں، اس پر پریزیڈنٹ سائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سر اس میں وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹرڈ ہونے میں کیا تحفظات ہیں وفاق المدارس اور مولانا فضل الرحمان صاحب؟ دیکھیں نا، میں عرض کرتا ہوں، پہلا تحفظ تو یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کا کوئی قانون ہی نہیں، اور وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ ڈائریکٹریٹ بنا ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ جی۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ پابند کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے مدارس کی رجسٹریشن اسلام آباد میں ہوگی۔ کیا یہ 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف نہیں؟ کیا یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف نہیں؟ کیا یہ مدارس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا؟ ملک میں جو ریجنل دفتر وہ تو ڈاکخانے ہوں گے، جب سب کی رجسٹریشن کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونا ہوگا تو یہ کہیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری جو دینی تعلیم کے لیے ضروری ہے یہ اس کو ختم کرنے یا کنٹرول کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے جو عصری تعلیم کے ادارے ہیں، سکول، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے وہ تعلیمی ادارے ہیں
وہ کہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ کیا وہ اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں یا متعلقہ علاقوں اور ڈسٹرکٹ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ جی اپنے اپنے علاقوں میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم میں جو رجسٹریشن ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہے. پہلے تو مشورے سے اگر ہے تو اس کا قانون بنایا جائے. دوسرا یہ کہ اس میں مشکلات پیدا نہ کی جائیں، صوبائی خود مختاری کو نظر انداز نہ کیا جائے. یہ تمام باتیں پھر آج جو یہ معاہدے حکومت سامنے لا رہی ہے، تو کیا جس وقت میں 26ویں آئینی ترمیمی بل کے موقع پر مدارس رجسٹریشن کا بل پاس ہوا تو اس وقت حکومت سوئی ہوئی تھی؟ سر اس میں ایک سر آخری چیز یہ فرما دیجئے گا کہ اگر یہ مطالبات نہیں منظور کیے جاتے یا آئندہ کا جو بھی وہ ہوتا ہے تو آپ کی طرف سے کیا لائحہ عمل کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا ہے سڑکوں پر آئیں گے، یہی لائحہ عمل ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے جی. اس کو باہمی بات چیت سے حل ہونا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بل پاس ہو گیا ہے اس کو اس کا گزٹ کیا جائے، پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے. جو بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے ہوئی، ہم بھی اس مشورے میں شامل تھے، اس معاہدے سے انحراف نہ کیا جائے. ہمیں کہا جا رہا ہے خود بھی تو معاہدے سے انحراف وہ کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی حکومت کے تحفظات ہیں، کوئی بین الاقوامی دباؤ ہے، وہ ہم سے شیئر کرے، وہ ہم سے بات کرے، ہم اس پر بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے. آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ اتحاد تنظیمات مدارس باہمی مشورے سے طے کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوگی اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ باہمی مشورے اور اتفاق کے رائے سے ہوگا. بہت شکریہ جی مولانا حنیف جالندری صاحب جی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مفتی عبدالرحیم صاحب جی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سر یہ فرمائیے گا مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے اس وقت بہت سی چیزیں سوشل میڈیا اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر زیر گردش ہیں. آپ کے حوالے سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے ماتحت آپ اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں اور یہی آپ کا موقف ہے، جبکہ دوسری طرف سے مولانا حنیف جالندری صاحب یا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کسی قانون کی حیثیت نہیں رکھتا. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جھگڑے کی اس میں بات نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہو جانی چاہیے. جیسے ڈی جی اری میں وزارت تعلیم کے ماتحت 18,000 رجسٹرز ہیں تو وہ اسی میں رہیں، اور جو حضرات سوسائٹی ایکٹ میں جانا چاہتے ہیں الگ الگ پاس ہو جانے چاہیے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی ثوانی دعوت برکاتہم بھی اس پہ خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مطمئن ہو جائیں گے. مولانا فرمان صاحب بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ہم بھی مطمئن ہیں، اور ہماری حکومت اور ریاست کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جھگڑے کا ذریعہ بنانا چاہیے. یہ ملک کے اندر خدا نخواستہ عقل فجار ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. جب ہماری طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ سوسائٹی ایکٹ والوں کو آپ قبول نہ کریں، اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ حضرت شیخ الاسلام دعوت برکاتہم بھی اس پہ مطمئن ہو جائیں گے، ہوں گے. جہاں تک مجھے معلومات ہیں کہ کچھ لوگ جو یعنی مدارس کو اپنی ان کو آزادی دے دی جائے، جو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں وہ وزارت تعلیم میں چلے جائیں، اور جو سوسائٹی ایکٹ پہ جانا چاہیں تو وہ اس میں چلے جائیں. تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہے، اور اسی پر ہماری ریاست، ہماری حکومت اور ہمارے جو مدارس کے لوگ ہیں ان کو اسی پہ آنا چاہیے. تو اس حوالے سے سر آپ کا کوئی مطلب آئندہ کا کوئی ہے لائحہ عمل، کوئی آپ حضرات کی آپس میں کوئی نشست، کوئی ایسی چیز جس میں یہ مل کر آپ ڈسکس کر لیں کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے جس کو اتنی زیادہ ہوا دی جا رہی ہے اور ایک تصادم کی سی صورتحال کھڑی کر دی گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو شرمندگی ہوگی. ہمارے حضرات سب اس پہ، اور جلدی چند دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو میری معلومات ہیں اس میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کافی قریب آ گئے ہیں، اور بہت جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آخری سر بس صرف یہ فرما دیجیے گا کہ اس طرف کا جو حلقہ ہے اس سے آپ کے کو کیا تحفظات ہیں؟ مثال اگر وزارت صنعت کے ماتحت ادارے آپ کے رجسٹرڈ ہوں تو آپ کو کوئی تحفظات ہیں اس پہ سر؟
نہیں ہمارے ادارے اگر وہاں ہو تو مجھے اس میں بہت تحفظات ہیں، ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں، اور لیکن اگر وہ اپنے ادارے وہاں کرواتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی، بلکہ میں اس پہ مجھے خوشی ہوگی کہ ایک آپس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد بھی جب آپ کے ملک میں دو قسم کی چیزیں ہو جائیں گی تو آپ نے مدرسوں کو بھی آزادی دے دی، اور پھر جو چاہے وہاں کر لے اور جو چاہے وہاں کر لے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. چلیں جی، بہت شکریہ مفتی عبدالرحیم صاحب جی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. جزاکم اللہ، السلام علیکم.